السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عائشہ ذوالفقار، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام در پردہ۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران کے خلاف جاری یہ جنگ اب 27 سے 28ویں دن میں داخل ہو چکی ہے اور ابھی بھی جاری ہے۔ اس جنگ میں تینوں ممالک کے نقصانات کے بعد بالآخر مذاکرات کے لیے سنجیدہ کوششیں شروع ہو چکی ہیں، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ امریکہ اور ایران کے مابین بڑھتی ہوئی کشیدگی کے تناظر میں پاکستان کی جانب سے مذاکرات کی میزبانی کی پیشکش ایک مثبت پیش رفت ہے، اور یہ عالمی سطح پر پاکستان کے بڑھتے ہوئے سفارتی اثر و رسوخ کا واضح ثبوت بھی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے ٹویٹر پیغام اور اس پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے رد عمل اور شیئرنگ نے اس پیشکش کو بین الاقوامی توجہ کا مرکز بنا دیا ہے۔ اس پیش رفت سے یہ حقیقت تو مزید اجاگر ہوئی ہے کہ پاکستان اب ایک ذمہ دار عالمی ثالث کے طور پر اپنی شناخت تسلیم کرا رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے امریکی صدر ٹرمپ اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے درمیان ہوئی ٹیلی فونک گفتگو کی تصدیق اس امر کا ثبوت ہے کہ پاکستان کو اس تنازع میں ایک کلیدی ثالث کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، جو در حقیقت پاکستان پر عالمی اعتماد کا غماز بھی ہے۔ اسی طرح چین کی جانب سے پاکستان کے کردار کو سراہنا اور اسے امن کے لیے قابل ستائش قرار دینا بھی عالمی سفارتی صف بندی میں پاکستان کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کا مظہر ہے۔ چینی وزیر خارجہ وانگ جی کا ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے رابطہ اور مسائل کے حل کے لیے بات چیت پر زور دینا اس امر کو واضح کرتا ہے کہ بڑی طاقتیں بھی اب تصادم کے بجائے مکالمے کو ترجیح دے رہی ہیں۔ اسی طرح جرمن صدر کی جانب سے جنگ کو تباہ کن سیاسی غلطی قرار دینا مغربی دنیا کے اندر پائے جانے والے خدشات کو واضح کرتا ہے۔ ایک طرف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو جلد مذاکرات کرنے کی وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ ڈیل کا وقت گزر رہا ہے، جبکہ دوسری جانب امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ ہے کہ صدر ٹرمپ جلد جنگ ختم کرنے پر زور دے رہے ہیں اور ایران سے تنازعات 4 سے 6 ہفتوں میں نمٹانے کے خواہشمند ہیں۔ امریکی اخبار کے مطابق صدر ٹرمپ نے قریبی مشیروں کو بتایا کہ وہ ایران کے ساتھ جنگ طویل نہیں کرنا چاہتے۔ ایران کی جانب سے امریکی مذاکراتی نکات کو مسترد کر دیا گیا ہے، اور ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف نے انکشاف کیا ہے کہ امریکہ ایک ملک کے ساتھ مل کر ایرانی جزیرے پر قبضے کا منصوبہ بنا چکا ہے۔ ایرانی اسپیکر نے خبردار کیا کہ اگر امریکہ آگے بڑھا تو خطے کی حساس تنصیبات پر تابڑ توڑ حملے ہوں گے۔ دوسری جانب ایران کے شہر بندر عباس پر ایرانی بحریہ کی تنصیبات پر امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے حملے کیے گئے، جس میں پاسداران کور کی بحریہ کے سربراہ علی رضا تنگسیری کو شہید کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ امریکہ اور ایران کے مابین ثالثی کے لیے پاکستان کے کردار کو دنیا سمیت امریکہ میں بھی خوب سراہا گیا ہے اور اس کا تذکرہ بھی کیا جا رہا ہے۔ امریکی نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکاف نے کہا ہے کہ امریکہ نے 15 نکاتی فریم ورک تیار کر کے پاکستان کے ذریعے ایران تک پہنچا دیا ہے۔ آج امریکہ، ایران اور دیگر عالمی طاقتیں پاکستان کی جانب دیکھ رہی ہیں۔ پاکستان کا یہ کردار نہ صرف خطے میں امن کے قیام کا ذریعہ بن سکتا ہے، بلکہ عالمی سیاست میں ایک مؤثر اور ذمہ دار قوت کے طور پر بھی اپنی حیثیت مستحکم کر سکتا ہے۔ تو اس پر ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار مسعود خان صاحب، اقوام متحدہ میں سابق مستقل مندوب اور سفیر بھی رہ چکے ہیں جنیوا اور نیو یارک میں، اور ساتھ چین اور امریکہ میں پاکستان کے سفیر بھی رہے ہیں، اور سابق صدر آزاد جموں و کشمیر بھی رہ چکے ہیں۔ بہت شکریہ سردار مسعود صاحب آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلا سوال تو یہی کہ پاکستان کی ثالثی میں امریکہ کی ایران سے جو بالواسطہ بات چیت چل رہی ہے، کیا اسلام آباد امن معاہدہ کروا سکے گا؟ اسلام آباد کوشش کرے گا، مخلصانہ کوشش کرے گا، اور اس کے بعد میرا خیال ہے کہ اسے کامیاب ہونا چاہیے، کیونکہ جنگ کے شعلوں کی لپیٹ میں نہ صرف ایران اور امریکہ ہیں اور اسرائیل ہیں، بلکہ پورے کی پوری خلیجی ریاستیں اس کی زد میں آ چکی ہیں۔ تو وقت کا تقاضا ہے، اور میرا خیال ہے کہ ایران بھی بہت برے طریقے سے تباہ ہوا ہے، اور امریکہ جو ہے وہاں بھی احساس ہوا ہے، خاص طور سے انہیں اندرونی دباؤ بھی ہے اور بیرونی دباؤ بھی ہے، بین الاقوامی دباؤ بھی ہے، اور عالمی معیشت کی صورتحال بگڑ رہی ہے، جس سے پاکستان جیسے ممالک بھی براہ راست متاثر ہوئے ہیں، ہندوستان، بنگلہ دیش، تمام ہی ممالک جو ہے اس سے متاثر ہوئے ہیں، بالخصوص تیل اور گیس کی سپلائی میں رخنہ اندازی کی وجہ سے۔ تو یہ وقت ہے کہ اس وقت جو ہے سفارتکاری کام آئے اور یہ جنگ بند ہو۔ تاہم آپ نے یہ پوچھا ہے کہ آپ کا سوال بہت ہی براہ راست تھا، ڈائریکٹ سوال تھا کہ کیا پاکستان یہ معاہدہ کر سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان سہولت کار کا ثالث کا کام کر رہا ہے، اور ان کے درمیان جو فریقین ہیں ان کے درمیان رابطے کے طور پر کام کر رہا ہے۔ جو اتفاق رائے ہوگا آخر میں، جو مڈل گراؤنڈ ہوگا،
وہ ان دونوں ممالک کے قائدین طے کریں گے. وہ پاکستان کو آمادہ تو کر سکتا ہے لیکن، اور ان کے جو ہے اس کے اسٹیئر کر سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ آخری فیصلے انہوں نے کرنے ہوں گے، کیونکہ انہوں نے ابھی لیکن تک جو مسعود سب صاحب، اس میں سب سے بڑی جو جارحیت تھی وہ تو اسرائیل کی طرف سے تھی، اور اسرائیل نے ہی امریکہ کو مجبور کیا اس حملے کے لیے، یا یہ کہنا چاہیے کہ اسرائیل ہی اس تمام جنگ کو لیڈ کر رہا ہے. تو جب اگر یہ جنگ یہ دو ممالک روکنے کی بات کرتے ہیں، ایران اور امریکہ، تو کیا اسرائیل اتنی آسانی سے سٹیپ بیک کر جائے گا؟ کیونکہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کے اندر سے ہی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں اس جنگ کے خلاف بھی اور اس حکومت کے خلاف بھی. یہ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہے اس میں امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں، اور ان مذاکرات کی خلیجی ریاستیں بھی حمایت کر رہی ہیں، لیکن ان میں اسرائیل شامل نہیں ہے. اسرائیل نے پبلکلی یہ کہا ہے کہ ان مذاکرات سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ اگر امریکہ اور ایران کے درمیان کوئی معاہدہ ہو بھی جاتا ہے، جس کے آثار ابھی جو ہے مشکل نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کوشش جاری ہے، پاکستان مخلصانہ کوشش کر رہا ہے، تو ابھی تک جو ہے وہ سب سے بڑا ویریبل ہے جو اسرائیل، کہ وہ کیا فیصلے کرتا ہے. یہ مجھے اتنا پتا ہے امریکہ میں کی وجہ سے کہ جو امریکہ کا اسرائیل کے اوپر جو اثر و رسوخ ہے وہ کم ہے، اور اسرائیل کا امریکہ کے اوپر اثر و رسوخ زیادہ ہے، کیونکہ ان کی جو برسا برس کی سرمایہ کاری، اس کی وجہ سے وہاں کی جو کانگریس ہے، ایڈمنسٹریشن ہے، اس کے علاوہ جتنے فیصلہ کرنے والے ادارے ہیں، ان کے اوپر اسرائیل کا ہولڈ ہے. لیکن جو ان کا فیصلہ جس جنگ میں انہوں نے امریکہ کو گھسیٹا تھا، اس کی وجہ سے خود صدر ٹرمپ کی ساکھ متاثر ہو رہی ہے. وہ اسے مانے نہ مانے جو ہے خود اپنے کیمپ سے، ان کے اپنے کنسٹیٹوئنسی سے آوازیں آ رہی ہیں، آوازیں اٹھ رہی ہیں اس جنگ کے خلاف. اور اس کے بعد جو ہے ڈیموکریٹس تو ویسے ہی اس کے خلاف ہیں. تو اور جو جوازیت انہوں نے دی ہے صدر ٹرمپ نے، وہ کوئی قابل قبول نہیں ہوئی، مطلب لوگوں نے اسے قبول بالکل. نہیں کیا. تو اس وجہ سے یہ ہے کہ آپ نے صحیح نشاندہی کی ہے کہ اسرائیل پھر بھی یہ جنگ جاری رکھ سکتا ہے. ایک طریقے سے اس نے کچھ ایسے اقدامات کیے ہیں جس سے وہ اپنے گریٹر اسرائیل کے منصوبے کو آگے بڑھانے میں اس نے پیش رفت کی ہے. مثال کے طور پر اس نے لبنان میں اس کے جنوبی علاقے پہ قبضہ کر لیا. وہ کہتے ہیں کہ یہ قبضہ جو دریائے لٹانی تک ہوگا یہ مستقل رکھیں گے اور اب وہ انخلا نہیں کریں گے. اگر آپ دیکھیں ماضی میں جائیں تو حزب اللہ اس وجہ سے وجود میں آیا تھا کہ وہ مزاحمت کر رہے تھے. اسرائیل نے اسی طریقے سے جو ہے یونیلیٹرلی جا کے وہاں قبضہ کر لیا تھا، اور بالکل. ان کو نکالنے کے لیے حزب اللہ وجود میں آیا. تو یہ ایک نیا سلسلہ ہوگا. وہ حزب اللہ کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن حزب اللہ جو ان کی پولیٹیکل اور اس کے بعد جو ان کا سوشل یا ریلیجس جو ٹیکسچر ہے لبنان کا، اس کا ایک اہم ترین حصہ ہے، اسے اس طریقے سے مٹایا نہیں جا سکتا. تو یہ پاکستان باہر صورت جو ہے کوشش کرتا رہے گا. اور کیونکہ ہمیں اس بات کا احساس ہے، ہمارے پاس بہت سے جو ہے ہمارے سامنے مسائل ہیں، چیلنجز ہیں. ایک یہ ہے کہ خود ہماری معیشت برے طریقے سے متاثر ہوئی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے بالکل. کیسے ہمیں اقدامات لینے پڑ رہے ہیں. لاک ڈاؤن کے بچے اسکول میں نہیں جا رہے ہیں، اور آن لائن ٹیچنگ ہو رہی ہے. جی جی. دوسرے جو ہے، آپ یہ دیکھیے کہ دوسری طرف یہ ہے کہ ہماری ایک مجبوری یہ ہے کہ اگر یہ جنگ جاری رہتی ہے، اور اگر سعودی عرب، اس نے ابھی تک جو ہے ضبط و تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن اگر وہ بھی جوابی کارروائی کرتا ہے ایران کے حملوں کے ریٹیلیشن میں، تو اس کے لیے پاکستان کو سعودی عرب کا ساتھ دینا پڑے گا. لہٰذا یہ جو درمیانی راستہ پاکستان بالکل. تلاش کر رہا ہے، یہ قسم کے جو اس خطے کے اور بین الاقوامی برادری کے عظیم تر مفادات کے تحفظ کے لیے اور اس کی بہتری کے لیے کر رہا ہے. بالکل. اچھا مسعود صاحب، جس طرح آپ یہ بات کر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے پاکستان کے انٹرسٹ ہیں ایران کے ساتھ، چاہے وہ بارڈر کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ اکانومی کے لحاظ سے ہو، یا باقی معاملات کے لحاظ سے. انڈیا کا رویہ یہاں پر کافی اگریسو ہے کہ پاکستان کیوں اس میں میڈیٹر کا رول پلے کر رہا ہے، اور انڈین حکومت پہ ہم پریشر بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیوں اس جنگ میں کچھ میڈیشن کروانے کے لیے اپنا رول پلے نہیں کر رہی. آپ کے خیال میں اس پریشر کے زیر اثر انڈین حکومت کوئی اگریسو بیہیو کر سکتی ہے پاکستان کے خلاف؟ انہوں نے تو قسم کھائی ہوئی ہے کہ پاکستان کے اوپر حملہ کرنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپریشن سندور نامکمل تھا، انہوں نے اس میں پوز کیا ہے، اسے ختم نہیں کیا. اس کے بعد انہوں نے ایک بہت ہی خطرناک اور مہلک محاذ جو ہے ہماری مغربی سرحد پہ کھولا ہوا ہے. جتنی بھی پراکسیز ہیں وہاں، تحریک طالبان پاکستان ہو یا اس کے علاوہ جو ہے القاعدہ ہو یا داعش ہو،
ان میں جی انہوں جی نے پینیٹریٹ کیا ہے، ان کو استعمال کر رہے ہیں دہشت گردی کے حملوں کے خلاف۔ اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے خود افغان طالبان کے دھڑوں میں اپنا اثر و رسوخ قائم کر لیا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ ہوں پاکستان کے حملے کروا رہے ہیں۔ وہ جو تھریٹ ہے وہ ہمیں موجود ہے، اپنی جگہ پہ موجود ہے، لیکن ہوں دوسری طرف جو ہے آپ نے جے شنکر کا بیان پڑھا ہوگا، اور جی اس جی میں بالکل اس نے جو ہے وہ گھٹیا بازاری زبان استعمال کی ہے، اور اس کے علاوہ ہوں مطلب ہے کہ کسی مہذب محفل میں وہ گفتگو استعمال ہی نہیں ہو سکتی، یا وہ اصطلاحات نہیں استعمال ہو سکتی، مطلب وہ گالی ہے بنیادی طور پر۔ تو اس میں ہمیں نظر انداز کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت پاکستان کو ایک بڑا رول ملا ہے، اور بین الاقوامی برادری پاکستان کے اوپر اعتماد کرے، اور پاکستان جو ہے جو بھی قدم اٹھا رہا ہے وہ بہت شروٹ اسٹیوٹ اور پاکستان کے مفاد میں بھی ہیں اور بین الاقوامی برادری کے مفاد میں بھی ہے۔ ہندوستان کا اس قسم کا مطلب جب وہ کوئی گالی پہ اتر آئے تو ایسے ہی ہے جیسے آپ سڑک پہ چل رہے ہوں تو کوئی آپ کو گالی دے دے، آپ کو وہ نظر انداز کرنی چاہیے۔ اسی ہوں طریقے سے ہندوستان ویسے بننے کو تو بڑا ملک بنتا ہے، لیکن جب اس نے اپنی سفارتی تنہائی دیکھی ہے تو اس نے پاکستان کے خلاف یہ حرزہ سرائی کی، اور اس کے علاوہ وہ یہ دھمکی جو آپ نے جس طرف اشارہ کیا ہے وہ بھی امکان اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ پاکستان کی قیادت سیاسی اور عسکری وہ اس سلسلے میں بہت ویجیلنٹ ہے، اور وہ کوئی اس قسم کی ہندوستان کو حرکت کرنے نہیں دیں گے۔ اگر اس نے حرکت کی تو اس بالکل کا وہی حشر بھی ہوگا جو مارکہ حق کے دوران ہوا تھا۔ بالکل انشاءاللہ۔ اچھا مسعود صاحب، آپ کے خیال میں امریکی صدر اس وقت اسٹریٹ آف ہرمز کے معاملے میں کتنے پریشر میں ہیں؟ کیونکہ کبھی وہ 5 دن حملے روکنے کی بات کرتے ہیں، اب 10 دن کی انہوں نے بات کی ہے، اور دوسری جانب ان کی طرف پریشر بھی ہے باقی ملکوں کا بھی کہ اسٹریٹ آف ہرمز کھلوایا جائے۔ کبھی وہ دھمکیاں دیتے ہیں، کبھی وہ باقی ملکوں کی مدد مانگتے ہیں۔ اسٹریٹ آف ہرمز کتنی اہم ہے امریکہ کے لیے؟ اسٹریٹ آف ہرموز جو ہے ایک فلیش پوائنٹ بن گیا ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان کی ڈپلومیسی کے لیے ایک امتحان بھی بن گیا ہے۔ انہوں نے عسکری کارروائی کی ہے، لیکن بہت سے پتے جو ہے ایران کے ہاتھ میں بھی ہیں، وہ بلکہ انہوں نے اپنی جو ہے اپنے مطالبات میں ایک مطالبہ یہ بھی شامل کر دیا ہے کہ اب سے اسٹریٹ آف ہرموز کے اوپر ایران کی ساورنٹی کو تسلیم کیا جائے، اور اس کے بعد جو ہے بالکل وہ وہاں سے ٹول وصول کیا کریں گے۔ انہوں نے اطلاعات ہیں کہ انہوں نے کچھ ٹول وصول کرنا شروع کر دیا ہے۔ پہلے یہ نہیں تھا، ٹول فری تھا، اور جیسے کہ سوئز کنال اور پیناما میں جو ہے ٹول ہے لیکن یہاں نہیں تھا۔ تو اور اس کے سامنے بالکل سامنے عمان ہے، مطلب یہ کہ صرف جو ہے اس کا اجارہ نہیں ہے ایران کا، لیکن انہوں نے صورتحال کو بدل دیا ہے، اور اس کی وجہ سے جو انہوں نے کنٹرول کیا، انہوں نے دنیا کی پوری کی پوری معیشت کو والیٹائل کر دیا ہے۔ اور یہ امریکی جو صدر اور دوسرے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خلاف توقع تھا، حالانکہ یہ خلاف توقع نہیں تھا۔ ایران پہلے سے یہ کہہ چکا تھا کہ اگر آپ نے اس قسم کا حملہ کیا تو ہم ابنائے ہرموز کو بند کر دیں گے، انہوں نے بند کر دیا۔ اسی طریقے سے کچھ حملے جو ہے وہ اس کے اوپر بھی۔ تو اس میں جو آپ نے سوال پوچھا ہے اس میں یہ کہوں گا کہ صدر ٹرمپ جو ہے بعض اوقات تو وہ لگتا ہے بہت کسی چیز سے خوش ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر انہیں جب یہ اطلاع ملی کہ پاکستان کی وساطت سے 8 کنٹینر شپس جو ہے وہاں سے گزریں گے تیل کے، تو ان کا کہ بہت بڑا تحفہ ہے میرے لیے۔ اور دوسری طرف جو ہے وہ موبلائز کر رہے ہیں 82nd ایئر بورن ڈویژن، اور اس کے علاوہ ایکسپیڈیشنری مرین فورسز، اور اس میں یہ کوئی وار گیمنگ ہو رہی ہے اس قسم کی، جو ہے وہ سگنلز دے رہے ہیں کہ وہ جو 3-4 جزائر ہیں جس میں لڑاک ہے، اس کے بعد جو ہے ابو موسیٰ ہے، خارق، ان کے اوپر حملہ کریں گے، اور اس طریقے سے زبردستی آپ نئے ہرموز کو کھولیں گے۔ ایران نے بھی بڑی ذہانت کا مظاہرہ کیا ہے کہ انہوں نے بیشتر ممالک جو ہیں ان کو اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ یہاں سے گزریں، اس میں سوائے جو ہے امریکہ اور اس کے حلیف وہاں سے نہیں گزر سکتے۔ اور اس کی وجہ سے جو ہے اس کو فائدہ بھی ہوا ہے ایران کو، اس کے اوپر جو بھی معاشی پابندیاں تھیں تیل کے حوالے سے وہ امریکہ نے ہٹا دی ہیں، روس کے اوپر بھی ہٹا دی ہیں، تاکہ تیل کی جی جی قیمتوں کو $100 پر بیرل سے کم رکھا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسے لگ رہا ہے کہ شطرنج کا ایک کھیل ہے، اور اس میں درمیان میں پاکستان آربیٹر کے طور پر بٹھایا گیا ہے، میڈیٹر کے طور پر بٹھایا گیا ہے۔ پاکستان کی قدر و منزلت بڑھی ہے، پاکستان کے لیے بھی چیلنج ہے۔ دعا یہ کرنی چاہیے کہ یہ جو سفارتکاری کا اور اس کے علاوہ ثالثی کا یہ عمل شروع ہوا ہے یہ ناکام نہ ہو۔
سر اچھا مسعود صاحب، ایک آخر میں آپ سے سوال میں جاننا چاہوں گی کہ ایران کا مطالبہ تھا کہ خطے سے جو امریکی اڈے ہیں یا امریکی فوجی ہیں ان کو یہاں سے ہٹایا جائے، لیکن امریکہ اب ایک مرتبہ پھر سے 10,000 فوجی مڈل ایسٹ میں تعینات کرنے کی بات کر رہا ہے، تو کیا یہ اس جنگ کو ایک نیا رخ دے سکتی ہے بات؟ یہ مطالبہ اس کو امریکہ کو قابل قبول نہیں ہوگا. ان کی یہ سینٹ کام ہے جس کو اس کا یہ جو پورے کا پورا ویسٹ ایشیا کا ایریا بنتا ہے، یہ اوپر سے شروع ہوتا ہے سینٹرل ایشیا سے، اس میں پاکستان، ایران، ترکی یہ سارے شامل ہیں، اور اس کے بعد خلیجی ریاستیں، اور یہ اسرائیل تک یہ جاتا ہے کہ پورے پورا ان کا احاطہ کار. تو وہ کبھی بھی نہیں مانیں گے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ اس کی سینٹ کام کی ڈسمینٹلمنٹ، تو اس کے لیے وہ تیار نہیں ہوں گے. امریکہ جو ہے وہ اپنے آپ کو اس علاقے کا پہرے دار سمجھتے ہیں، اور اس کے بعد یہ کہ جی جی البتہ یہ ہے کہ خلیجی ریاستوں کو بہت مایوسی ہوئی کہ ان کی سیکیورٹی جو ہے وہ تو اس کی ضمانت نہ دی جا سکی، بلکہ ان کے علاقوں کو میدان جنگ بنا دیا گیا. دوسرے یہ میں آپ کو بالکل بتاؤں کہ جو خلیجی ریاستیں وہ بھی نہیں چاہیں گی کہ امریکہ کی یہاں افواج کا یا ان کی بیسز کا خاتمہ ہو یا ان کی افواج کا انخلا ہو. صحیح، یعنی کہ مڈل ایسٹ کی کنٹریز بھی یہ نہیں چاہیں گی کہ یہاں سے ہم. بہت بہت شکریہ سردار مسعود خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک سے واپس آئیں گے، دیکھتے رہیے درپردہ. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. ناظرین، اس وقت جو جنگ جاری ہے امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف، اس میں پاکستان کی ملٹری اور پولیٹیکل ڈپلومیسی کا کردار کتنا اہم ہے، اور امریکہ اس کو کس طرح دیکھ رہا ہے، یا امریکہ میں جو باقی طبقہ فکر کے لوگ ہیں وہ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ساجد تارڑ صاحب، سابق مشیر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے. ان سے اس معاملے پر بات کریں گے. ساجد صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سب سے پہلے تو سوال یہی ہے جو پوری دنیا کر رہی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے یہ جنگ جس مقصد کے لیے شروع کی تھی وہ مقصد تو پورا نہیں ہوا، یا یہ کہنا چاہیے وہ مقاصد پورے نہیں ہوئے. تو اتنا بڑا بکھیڑا جو امریکہ اور اسرائیل نے پھیلا لیا ہے، اس کو آپ کیسے سمیٹیں گے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ زائنس مائنڈ سیٹ جو تھا، صہیونی مائنڈ سیٹ تھا، 40 سال سے اس چیز کی پلاننگ کر رہا تھا، اور امریکہ کو انہوں نے اس میں ٹریپ کیا ہے، جو کہ اب تو کئی چیزیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں کہ کس طریقے سے، بلکہ ٹونی بلکن صاحب ہمارے پچھلے سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے، وزیر خارجہ تھے امریکہ کے، انہوں نے کہا ہے کہ کس طریقے سے اسرائیل، بلکہ بی بی نتنیاہو جو ہے وہ براک اوباما اور جو بائیڈن کو بھی کنونس کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے اس جنگ میں لانے کے لیے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے بڑی دفعہ اس چیز کی کوشش کی ہے کہ ان کی جنگ جو ہے وہ امریکن فوجی آ کے لڑے، امریکن بچے آ کے لڑے، اور انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ امریکہ کو ٹریپ کیا ہے. آپ ریسنٹ چیزیں کھل کے آ رہی ہیں، امریکن ساجد میڈیا صاحب بھی اس سوری میں چیز آپ کو کی بات کاٹ رہی ہوں. امریکہ اتنی آسانی سے ٹریپ کیسے ہو گیا؟ کیونکہ ہم نے اسرائیل کی سپورٹ امریکہ کی ہر حکومت میں دیکھی ہے، اور اس سپورٹ کی وجہ سے ہی غزہ کا یہ حال ہو گیا. تو اتنی آسانی سے کیسے ٹریپ ہو گیا؟ ٹریپ اس طرح ہوا ہے کہ آپ ذرا دیکھیں، یہودی لابی جو ہے $100 ملین ہر الیکشن جو ہے اس کے اندر وہ امریکن کانگریس مین اور سینیٹرز ان میں پمپ کرتی ہے، ان کو دیتی ہے. تو آپ ان کی لابی کا ذرا اندازہ لگا کے دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے انہوں نے امریکن سیاستدانوں کو جکڑ رکھا ہے پیسے کے ٹریپ میں. اور اس کے بعد آپ دوسری ایک چیز اگر دیکھیں، اگر ہسٹوریکلی دیکھا جائے تو امریکہ کو بنانے والے یہودی سائنٹسٹ تھے. آج بھی کوئی بھی 18ویں صدی کی آپ سائنس کی کتاب کھول کے دیکھیں تو کسی یہودی نے لکھی ہوگی. آج آپ خود ذرا دیکھیں کہ کس طریقے سے 10 ملین، اسرائیل کی آبادی 10 ملین ہے، 10 ملین جیوز نے پوری دنیا کو ہاسٹیج بنا رکھا ہے، 8 بلین لوگوں کو، 8 بلین لوگ. اب ذرا دیکھیں ان کا انفلوئنس پوری دنیا میں، نہ صرف امریکہ میں بلکہ پوری دنیا میں کتنا زیادہ ہے. تو اس میں الٹیمیٹلی جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے، جو کہ خود ایک اپنی پوری کمپین کے دوران، میں نے 3 الیکشن میں ان کے ساتھ کام کیا ہے، ہر الیکشن میں اپنے آپ کو ایز اے پیس لونگ پریزیڈنٹ پورٹرے کرتے رہے ہیں. 8 جنگیں 8 مہینوں میں روکنے کی بات کرتے رہے ہیں، بورڈ آف پیس کی بات کرتے رہے ہیں، لیکن اس معاملے پہ آ کے وہ جو ہے وہ ٹریپ ہو گئے ہیں. میرے خیال میں یہ ایک میرا اندازہ ہے امریکہ کی اس صدی کی سب سے بڑی غلطی.
یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کی، اور یہی بات امریکہ کے سینیٹرز، امریکہ کے پولیٹیشنز بھی کر رہے ہیں کہ امریکہ نے صدی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے. اور اس تمام سچویشن میں خاص طور پر اگر ہم یورپ کو دیکھیں ساجد صاحب، تو یورپ جو بالکل سپورٹ میں تھا اسرائیل کے بھی اور امریکہ کے، وہ پیچھے ہٹا ہے. اور خاص طور پر جو جرمنی کے صدر کا بیان سامنے آیا ہے وہ بہت اہم ہے. ایبسولوٹلی، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں دیکھیں آج اس جنگ کو ایک سنگل کنٹری جو ہے وہ نہ انڈورس کر رہا ہے، نہ ساتھ دے رہا ہے. لیکن یہاں پہ میں ایک بات ضرور آپ کے دیکھنے والوں کو بتانا چاہوں گا کہ پاکستان کا رول، جو فیلڈ مارشل سید آصم منیر صاحب کا رول، کہ کس طریقے نے انہوں نے جی سی سی کنٹریز، گلف کنٹریز کو اس میں آنے سے روکا، اور اس کو ایک بڑی اسلامک جنگ جو کہ اسلام کے خلاف، مسلمان کنٹریز کے خلاف تھی، اس کو روکنے کی کوشش کی اور اس میں کامیاب رہے. اور آج ڈپلومیسی میں سب سے زیادہ مجھے فخر اس بات پہ ہے کہ ہماری پاکستان کی ایڈمنسٹریشن آج واشنگٹن ڈی سی اور دنیا کے ہر کیپٹل میں پاکستان کی تعریفیں ہو رہی ہیں. ہر انٹرنیشنل جریدہ اس چیز کی بات کر رہا ہے. آپ کا رول، مجھے آج ایک بات یاد ہے، ٹیمپا فلوریڈا کے اندر ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے فرمایا تھا کہ دنیا کو ہم سے فارن پالیسی کی کلاسیں لینی چاہیے. آج آپ ذرا دیکھیں کس طریقے سے آپ نے واشنگٹن ڈی سی، بیجنگ اور ریاض اور تہران، ان چاروں چیزوں کو آپ نے بیلنس کر رکھا ہے. آپ کے دیکھنے والوں کو پتا ہونا چاہیے کہ آج پاکستان، جب وائٹ ہاؤس وائس پریزیڈنٹ آئیں گے اسلام آباد، اور لیکن آپ چائنا کے ساتھ کراچی کے پاس آپ نیول ایکسرسائزز بھی کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ملٹری ڈپلومیسی بالخصوص اس کو وہ قابل تعریف ہے اور کام کر رہی ہے. آج آپ 1 سال پہلے، 2 سال پہلے اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کی سچویشن کیا تھی. بلکہ ایک وزیر اعظم 4 سال امریکن صدر کے فون کا انتظار کرتا رہا. لیکن آج آپ دیکھیں کہ آپ ڈپلومیسی میں ایک ریجنل لیڈر بن کے ابھر رہے ہیں. اس ریمارکیبل. اچھا، آپ ملٹری ڈپلومیسی کی بات کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اس وقت پاکستان کی پولیٹیکل ڈپلومیسی ہے یا ملٹری ڈپلومیسی ہے، وہ دونوں مل کر کام کر رہے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں. امریکہ میں اس حوالے سے کیا سوچا جا رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے اسٹیو وٹکاف کا بھی بیان دیکھا، انہوں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ پاکستان کے ساتھ ہم اس تمام تر معاملے میں رابطے میں ہیں. اور اس کے علاوہ جو باقی ممالک ہیں، چائنا نے بھی تعریف کی، دیگر ممالک بھی تعریف کریں، جی سی سی کنٹریز بھی. تو اس حوالے سے امریکہ میں کیا سوچ پائی جا رہی ہے؟ امریکہ کے حالات آپ دیکھیں گے، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اگلے دن شہباز شریف صاحب کی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے اگلے دن ہمارے فارن منسٹر ڈار صاحب نے ایک ٹویٹ کی ہے امریکن ایڈمنسٹریشن اور لیڈرشپ کو ساتھ ٹیگ کر کے. اس کے بعد آج آپ ہر کوئی انٹرنیشنل جریدہ واشنگٹن ڈی سی میں کھول کے دیکھیں تو پاکستان اور فیلڈ مارشل صاحب کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں پاکستان کی اتنی پذیرائی نہیں دیکھی، اتنی یہ رول جو خاص کر آج آپ ادا کر رہے ہیں آربیٹریشن کا، سپر پاورز کو اسلام آباد میں اکٹھا کرنا جو پہلے دوحہ میں اکٹھا ہوتی تھی. دیکھیں کہ اگر افغان پالیسی ہوتی تھی تو دوحہ میں، اور اگر یوکرین کی باتیں ہوتی تھی دوحہ میں، ایران کی دوحہ میں، اور آج اس جگہ کو اگر اسلام آباد ریپلیس کر رہا ہے تو یہ قابل ستائش ہے. میں نے آج تک اس طرح کسی اپنے پولیٹیکل، جو میں پولیٹیکل ورکر مائی سیلف، میں نے آج تک اس طرح کی ڈپلومیسی نہیں دیکھی جو آج دیکھ رہا ہوں. دیکھیں ایک اور بات یہاں پہ عرض کرنا چاہوں گا، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے ساتھ دنیا ڈرتی ہے کہ جس طریقے سے وہ وائٹ ہاؤس میں انٹرنیشنل صدور یا لوگوں کے ساتھ جس طرح بات کرتے ہیں، آج ان کی کیبنٹ ان سے بات کرنے سے ڈرتی ہے. آج کوئی اتنی صلاحیت نہیں رکھتا کہ ڈائریکٹ فون اٹھا کے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ کسی چیز کو نیگوشیٹ کرے یا بات کرے. لیکن ہمارے فیلڈ مارشل صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ آج ان کا قد کاٹ اتنا ہے، ان کے ریلیشن شپ دنیا میں اس طرح کے ہیں، انہوں نے پروو کیا ہے اپنے آپ کو کہ ہی از اے لیڈر، ہی از سنسیئر اباؤٹ پاکستان، پیس لونگ. ہم پاکستان امن کا دائی ہے، پاکستان دنیا میں امن چاہتا ہے. افغانستان کے حوالے سے بھی دیکھیں اگر کہ آپ کے پڑوسی ملک نے اپنا زور لگایا ہے آپ کو ایز اے دہشت گرد کنٹری ڈکلیئر کرانے کے لیے، آپ کو دنیا کی ہر مصیبت کی جڑ دکھانے کے لیے کوشش کی ہے، لیکن وہ ناکام رہا ہے. آپ آج بھارت کے میڈیا کو دیکھیں کہ ان کے حالات کیا ہیں، ان کے ڈاکٹر جے شنکر صاحب کے حالات دیکھیں. تو یہ it's not that easy. آپ کو ٹائم لگا ہے، لیکن میرے خیال میں you have done a wonderful job. ہر پاکستانی آج مبارکباد کا مستحق ہے.
اچھا ساجد صاحب، ایرانی صدر کا جو بیان ابھی ریسنٹلی آیا ہے کہ پیوٹن اور روسی عوام کی حمایت امریکی جنگ میں ہمارا حوصلہ بڑھا رہی ہے، یہ اس بیان کو کافی تھریٹ سمجھا جا رہا ہے امریکہ کے لیے، اور ابھی کچھ دیر پہلے میں دیکھ بھی رہی تھی کہ یورپی یونین کی بھی ایک نمائندہ کی جانب سے بیان آیا کہ جو اس جنگ میں روس ایران کی مدد کر رہا ہے وہ امریکہ کے لیے بھی خطرہ ہے، یورپ کے لیے بھی خطرہ ہے، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب یورپ اور امریکہ ایران کے ساتھ اب رشیا کو بھی اپنے لیے ایک بڑا تھریٹ سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں اس وقت کچھ عناصر ایسے ہیں، کچھ ممالک ایسے ہیں جو اس جنگ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، یا پھر وہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ ڈائلاگ کامیاب ہو، اس میں رشیا بھی ایک ہے۔ اس کی دو وجوہات ہیں، ایک تو یوکرین کی جنگ، رشیا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے کہ دنیا کی نظریں جب ایران کی طرف ہوں تو وہ یوکرین میں اپنے اہداف حاصل کر سکے۔ دوسری بالکل بات یہ ہے کہ اس وقت ایران کی سچویشن کی وجہ سے رشیا اپنا تیل سے پیسے بنا رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ تیل دنیا میں اپنا بیچ کے تو اس سے پیسے بنائے۔ تو در حقیقت اگر دیکھا جائے تو بھارت اور اس وقت رشیا اور کچھ ایسے اسرائیل اور کچھ ایسے ممالک ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ یہ ڈائلاگ کامیاب نہ ہو، جنگ جاری رہے، وہ یا تو اس میں اپنے اہداف حاصل کریں، دنیا ایران کی طرف نظریں ہوں اور اسرائیل لبنان کو لپیٹ لے، اپنی جو حدود ہیں، اپنی سرحدیں ہیں ایکسپینڈ کر لے، گریٹر اسرائیل کا آئیڈیا جو ہے وہ تقویت اس کو پہنچے۔ تو کئی اس وقت پارٹیز ہیں ایسی جو چاہتی ہیں کہ یہ جنگ طویل پکڑے، لیکن میرے خیال میں جو ہمیں آپٹیمسٹک ہونا چاہیے، دنیا کی نظریں اس وقت ساری اسلام آباد پر ہیں، دعا کرنی چاہیے کہ بہتری ہو، انسانیت کی تکالیف جو ہے وہ کم ہو، اور میرا بالکل خیال ہے بالکل اس وقت جو ہے ڈائلاگ ہو رہے ہیں، بلکہ بیک ڈور ڈپلومیسی تو کافی دیر سے چل رہی تھی۔ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے بڑا ٹائم سعودی عربیہ میں گزارا، ہمارے پرائم منسٹر جو ہے وہ اور ڈار صاحب مسلسل ایرانی قیادت کے ساتھ ان ٹچ ہیں۔ میرے خیال میں یہ چیزیں ساری سود مند ہوں گی، آپ دیکھیں گے کہ دنیا جلدی اسلام آباد سے جلدی امن کی خبریں آئیں بالکل گی انشاءاللہ۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، اور یہ بہت اہم بات ہے کہ اس وقت پاکستان کا کردار دنیا کے لیے بہت اہم ہے، خاص طور پہ پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ اور ملٹری لیڈرشپ کی جانب سے جو اس جنگ کو رکوانے کے لیے بیچ میں کردار ادا کیا جا رہا ہے، وہ اس وقت پوری دنیا اس کو سراہ رہی ہے۔ بہت بہت شکریہ ساجد تارڑ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ایک بریک سے واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، ایران پر جو امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت اس وقت جاری ہے، اس کے اثرات کیا ہو رہے ہیں، اس پر ہم بات بھی کر رہے ہیں۔ اس پارٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شازیہ انور چیمہ صاحبہ، ماہر بین الاقوامی امور ہیں، اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے راشد نقوی، سینئر صحافی ہیں، ایرانی صحافی ہیں اور تجزیہ کار بھی ہیں۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر شازیہ، سب سے پہلے آپ کی جانب میں آؤں گی، 28واں دن ہے جنگ کو، آپ کے خیال میں اب ایک نئے دور میں جنگ شروع ہو رہی ہے؟ کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ جس طرح بار بار ایک ٹائم لائن دے رہے ہیں کہ 5 دن کا وقفہ، 10 دن کا وقفہ، ایرانی حکومت سوچ لے مذاکرات کے حوالے سے، کیا یہ ایک نیا دور اس جنگ کا ہم کہیں جس میں یہ داخل ہونے جا رہی ہے؟ یہ ابھی بہت مشکل ہے یہ کہنا کہ جنگ جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے یا طول پکڑے گی یا اس میں ایگریشن جو ہے وہ تھوڑی سی زیادہ آ جائے گی۔ کل جو ہے خطاب کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور اس میں انہوں نے جس قسم کی گفتگو کی ہے وہ بہت حیران کن ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران جو ہے وہ ہار چکا ہے، اور ہمیں اس میں جو ہے ہمیں پرائز بھی ملا ہے۔ ہمارے 10 جہاز جو ہیں وہ اسٹریٹ آف ہرمز سے گزر رہے ہیں، وہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ پاکستان نے بروکرڈ کیے ہوئے تھے، وہ 10 کے 10 جو تھے ان پہ پاکستان کا فلیگ تھا، پاکستان کی میڈیشن کے نتیجے میں وہ 10 گزرے تھے۔ لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جو ملک میڈیشن کروا رہے ہیں، جو کور دے رہے ہیں، جو دونوں طرف بات کر رہے ہیں، وہ ان کا بھی پھر خیال نہیں رکھتے۔ اور انہوں نے کہا کہ جی جنگ بنیادی طور پہ ہم جیت چکے ہیں اور اس کے انعامات بھی جو ہیں وہ ہمیں ملنا شروع ہو گئے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی جو بہت خطرے کی بات ہے وہ یہ کہ جو ان کی گراؤنڈ فورسز ہیں، جو انہوں نے اپنے ایمفیبیس جو ہیں وہ 2 بریگیڈز جو ہیں وہ روانہ کی ہوئی ہیں، ابھی تک پہنچی نہیں ہیں، لیکن ان کو بھی انہوں نے کال آف نہیں کیا ہوا، وہ راستے میں ہیں۔ اور اس کے نتیجے میں ایران نے 1,00,000 گراؤنڈ فورسز اپنی جو ہیں وہ ڈپلائمنٹ کے لیے تیار کرنی شروع کر دی ہیں۔ اب اگر یہ خاص آئی لینڈ پہ آتے ہیں یا ابو موسیٰ یا کوئی بھی ایسا آئی لینڈ جو ہے سمبولیکلی اسے کیپچر کر کے اپنے لیے کوئی وکٹری جو ہے وہ لینا چاہتے ہیں، تو اس میں جانی نقصان بہت زیادہ ہو جائے گا، اور اس کے اندر پھر اس جانی نقصان میں یہ ایک ایسے اسپائرل میں پھنس جائیں گے جہاں پہ یہ سنکن کاسٹ پالیسی پہ جتنے بندے مریں گے یہ پھر غم اور غصے میں اتنے اور بھجواتے جائیں گے۔ اور یہ ہم نے دیکھا فرام ویتنام سے افغانستان تک کہ یہ پھر جب انٹر ہو جاتے ہیں نکل نہیں پاتے ہیں۔ اور جو
रीजनल कंट्रीज हैं उनकी कोशिश ये है कि किसी ना किसी तरीके से इस मसले को रोक लिया जाए, और उसके रोकने में ट्रंप जो है लॉजिकली अगर कोई छोटी मोटी रिटोरिकल विक्ट्री उनको नहीं मिलती तो उनका पूरा पॉलिटिकल करियर जो है वो खत्म हो जाएगा। मिड टर्म में ऑफ कोर्स बिल्कुल। उसे इम्पीच हो जाएंगे। उन्होंने 31 अप्रैल को चाइना का विजिट जो है मेरा ख्याल है प्लान किया हुआ था, उसको पोस्टपोन करके उन्होंने कर दिया है उसको भी 15 मई। पोस्टपोन किया। और साथ में ये कि जी। पुतिन से फोन पे बात करते हैं कोई 10-15 दिन पहले। अब हमारे जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर उनकी ट्वीट रीट्वीट कर देते हैं, तो डेस्परेट तो बहुत ज्यादा हैं, मीडिएशन करवाना भी चाह रहे हैं, हमसे रिक्वेस्ट भी बार बार कर रहे हैं, लेकिन ये कोई जंग रोकने का उनका तरीका कार दिखाई नहीं देता। उनके जो उनके वर्बल अटैक्स हैं वो इतने हम्म। ह्यूमिलिएटिंग है, खासतौर पे ईरानी कौम के लिए, कि जिनको बार हम्म। बार जो है वो ये कहना कि जी आप शिकस्त खोरना है, आप हार गए हैं, कभी कहना कि आपके डीएनए में ही प्रॉब्लम है, कभी कहना कि जी आप हम जो हैं आपको सफाई हस्ती से मिटा देंगे, और साथ में कहना, और फिर आप बुरी तरह से फंस भी गए हुए हैं। आप किसी मुल्क का बिल्कुल। मीडिएशन करने वाले मुल्क का झंडा लगाकर आप जो हैं अपने ऑयल टैंकर्स गुजरवा रहे हैं। आप इस बुरी तरह से इसके लपेट में आए हुए हैं। आपके एलाइज जो हैं वो आर्टिकल 4 जो हैं और 5 वो नहीं उठाना चाह रहे, वो आपके साथ यूरोपियंस हेल्प नहीं करना चाह रहे। गल्फ कंट्रीज की जो 13 बेसिस हैं वहां से सारे के सारे अमेरिकन सोल्जर्स जो हैं उनको खाली कर चुके हैं। अब वो जाके हम्म। होटल्स में रह रहे हैं, और ईरान ने कहा है कि जिन जिन जगहों पे वो रह रहे हैं वो भी हमारा स्ट्रेटेजिक जो है वो टारगेट होगा। तो 13 बेसिस जो हैं वो खाली हो गई हैं और वो रहने के काबिल ही नहीं है। तो गॉड नोज वो दोबारा बन पाएंगी नहीं बन पाएंगी। तो एक बिल्कुल एक ऐसी सूरत हाल है जो जब बिल्कुल छटेगी, गर्द छटेगी, तो उसके बाद जो सिस्टम होगा वो बहुत कुछ नया होगा, लेकिन अभी वो समझ नहीं हम पा रहे कि वो क्या होगा। आपने बिल्कुल ठीक बात कही। जब गर्द छटेगी तो उसके बाद पता चलेगा कि सिचुएशन कितनी क्लियर होगी। राशिद नकवी साहब, जैसे डॉक्टर शाजिया भी बात कर रही थी कि बयानात कभी कुछ आते हैं कभी कुछ आते हैं। बड़ी जंगों में हमने देखा है कि जो हथियारों के अलावा जो साइकोलॉजिकल वॉर है उसका बड़ा इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह बयानात की बात हो रही है, और हम ईरानी अक्सर सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि जिस तरह लेगोस के जरिए, कार्टून्स के जरिए बनाए जा रहे हैं कि अमेरिका शिकस्त खा रहा है इस जंग में। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर ज्यादा हमें नजर आ रही है यहाँ पे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जंगों के फैसले कौन पाते हैं कौन शिकस्त होता है उसका जायजा लेने के लिए उन टारगेट्स को देखा जाता है कि जो जंग शुरू करने वाला या जहरे जिसको हम कह सकते हैं उसने क्या चीजें तय की होती हैं। अगर तो वो उन हम्म। टारगेट्स तक पहुंच गया है, वो अपने मकासद तक पहुंच गया है, तो फिर तो वो पाते हैं। और अगर वो मखमसे का शिकार है और आए रोज पैंतरे बदल रहा है, आए रोज अपने बयानात के जरिए से एक नए मरहले में दाखिल होने की कोशिश करते हैं, तो इसका मतलब वो जंग कम से कम जीता नहीं है। अगर हम ये कहते हैं कि शिकस्त खुर्दा नहीं है, तो वो फाते भी नहीं है। इस पर डोनाल्ड ट्रंप की बिल्कुल। जितनी गुफ्तगू है, जितने बयानात हैं, वैसे तो वो मारूफ है झूठ के उन्वान से और यू टर्न के उन्वान से। तो उनके बारे में एक जिसे कहते हैं एक इज्तिमाई राय यही है कि अमरीकी सदूर में और व्हाइट हाउस में इनसे ज्यादा झूठ बोलने वाला कभी कोई प्रेसिडेंट नहीं आया। और एक जायजा मेरी नजर से गुजरा है कि इन्होंने अपने दूसरे टर्म के अंदर आज तक जितनी गुफ्तगू किया उसमें से सिर्फ 3% जो है वो दुरुस्त है, बाकी जो है 97% झूठ है। ये उनके अपने मीडिया कह रहे हैं, और खुद उनके अपने बड़े बड़े जो साबका ओहदेदार हैं, जनरल्स हैं, अहम शख्सियात हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि हम ईरान के बयानात को तो काबिल एतनाज समझते हैं, लेकिन ट्रंप की बात पे बिल्कुल। हम कोई भी इत्तेमाद नहीं कर सकते। ये वो बिल्कुल चीजें ऐसे। हैं कि जो मीडिया में चल रही है। जो आपने बात की है कि इस वक्त जो एक नफसियाती जंग या सॉफ्ट वॉर है, जी हाँ वो चल रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि यानी ये मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ईरान की सोसाइटी के अंदर सॉफ्ट वॉर में अमेरिका और इसराइल बुरी तरह शिकस्त खा चुके हैं। यहाँ की सॉफ्ट वॉर के नतीजे में यहाँ के अवाम में जोशो जज्बे में कमी आनी चाहिए थी। यहाँ के अवाम और हुकूमत के दरमियान फासले आने चाहिए थे। यहाँ पे अवाम के अंदर एक भगदड़ और एक नाअमनी और एक खौफ और हरास का आलम होना चाहिए। सारी चीजें बरक्स हैं। और ये अब तो सोशल मीडिया का दौर है ना, लेकिन बदकिस्मती ये है कि आप जैसे जो बड़े मीडिया के लोग हैं पाकिस्तान में या दूसरे ममालिक में, यहाँ पे उनके बाकायदा नुमाइंदे नहीं है कि जो खुद जाके फील्ड में जाके देखें कि क्या हो रहा है। वो हमारे जैसे लोगों से पूछते हैं, हम कहते हैं तो कहते हैं शायद ये मुबालगा कर रहे हैं, ये शायद अपनी तरफ से कर रहे हैं। देखिए, सीएनएन ने 2-3 दिन रिपोर्टिंग की तो चीखें निकल गई इनकी।
ایک اسکائی بالکل نیوز کا آیا، اس نے جب اوریجنل یہاں کے لوگوں میں جا کے، عوام کے اندر جا کے جب اس نے رپورٹنگ کی، تو اس کے لیے جینا مشکل کر دیا انہوں نے، اس کی پوری رپورٹنگ میں مشکلات پیدا ہو گئی. تو اس راشد لحاظ سے صاحب یہی نفسیاتی بات کہ جنگ میں ایک جو امپریشن دیا جا رہا تھا کہ ایرانی عوام بھی رجیم چینج کے حق میں ہے، وہ امپریشن لگتا ہے کہ جنگ کے سٹارٹ میں ہی بالکل ختم ہو گیا تھا کہ ایرانی عوام بھی رجیم چینج کے حق میں ہے. کچھ گروپس ہوں گے شاید جو چاہتے بھی ہوں گے، لیکن جو ایک زیادہ بڑی تعداد میں عوام کے حوالے سے ایک امپریشن بنایا گیا تھا کہ وہ رجیم چینج چاہتے ہیں، وہ امپریشن ختم ہو گیا ہے. دیکھیں، ایران کو، ایرانی سوسائٹی کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی ایک ہسٹری کو دیکھا جائے، ان کا ایک تہذیب تمدن، ان کا ایک ماضی ہے، اور اس کے ساتھ پھر اسلام مل گیا ہے. یعنی اس وقت ایک بڑا حسین امتزاج ہے اسلام اور نیشنلزم کا، اگر آپ اصطلاح کہیں. تو جب ٹرمپ ایسے الٹے سیدھے بیانات دیتے ہیں، ان کی عوام کے بارے میں ریمارکس دیتے ہیں، ان کی ڈی این اے کی بات کرتے ہیں، تو وہ جو مخالف بھی ہے نا، وہ اپنی اس پرانے نیشنلزم کی بنیاد پہ، ایرانی ہونے کی بنیاد پہ، اگر وہ پہلے نیوٹرل تھا تو اب وہ حکومت کے ساتھ آ گیا. اچھا ڈاکٹر شازیہ، آفیشلی دونوں جانب سے نکات سامنے آ گئے ہیں، جنگ کو روکنے کے حوالے سے اپنی شرائط پیش کی گئی ہیں. امریکہ کی طرف سے جو شرائط دی گئیں وہ بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ صرف امریکہ اور اسرائیل کے مفادات کی شرائط ہیں، اور ایران نے ظاہر ہے اس چیز کو کاؤنٹر بھی کیا ہے. اب آپ کے خیال میں کیا نئی شرائط سامنے آئیں گی کچھ، کیونکہ ایران نے تو صاف انکار کر دیا ہے جو امریکہ کی جانب سے شرائط پیش کی گئی تھی ان کو ماننے سے؟ جی، پاکستان پہ جو دونوں کا ٹرسٹ ہے، خاص طور پہ ایران کا تو ہم پہ بہت زیادہ ٹرسٹ ہے. ہمارے اسٹریٹجک اور ٹرانزیکشنل ریلیشن امریکہ کے ساتھ بھی ہیں، اور خاص طور پہ کہ ہم آنیسٹ ہیں، ہم دھوکہ نہیں دیتے ہیں، جو بات سچ ہوگی وہ بتا دیں گے. تو یہ جو 15 پوائنٹس ایران کی طرف سے آئے ہیں وہ بھی میکسیملسٹ ہیں، اور جو امریکہ کی طرف سے ہیں ان کی تو خیر کبھی بھی کوئی لاجک نہیں رہی. جب وہ نیگوسیشن کر رہے تھے جیرڈ کشنر اور وٹکاف کے ساتھ بھی، تو ان باتوں کی کوئی لاجک ہی نہیں تھی. الٹیمیٹلی آپ کو ایک ڈس فنکشنل ایران چاہیے تھا، اور اسٹیٹ آف ہرمز جو ہے وہ آپ کے قبضے میں آپ کو چاہیے تھا، اور جتنے بھی ریسورسز تھے وہ آپ کو چاہیے تھے. تو اگر آپ آبجیکٹو تب بھی اگر پیور آرٹیکولیٹ کر لیتے تو اتنے مخمسے میں آپ نہ رہتے. تو وہ تو صرف ایک ٹائم تھا، ایک بہانہ تھا اس میں. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ دونوں ہی پوائنٹس جو ہیں، ان میں سے دو چیزیں جو ہیں وہ سارے مل کر ایران کے پوائنٹ آف ویو سے کوشش کریں گے، اور ایران اس پہ اگری بھی ہو جائے گا. ایک یہ کہ اسٹیٹ آف ہرمز کا کنٹرول جو ہے وہ ایران کے پاس رہے گا، اور ایران کے وہ ٹیریٹری کا حصہ رہے گا. اس کے پاس کنٹرول کیا رہنا ہے، اس کا حصہ ہوگا. اور ساتھ میں یہ کہ اس کو کسی سیکیورٹی انٹرنیشنل آرکیٹیکٹ یا کسی سیکیورٹی امبریلا کا حصہ بنایا جائے گا، جس میں پھر یہ ہوگا کہ اس پہ دوبارہ جو جنگ کی کاسٹ ہے، وہ اس دفعہ کی کاسٹ بھی آلریڈی بہت زیادہ ہے لیکن اس سے بھی زیادہ ہو جائے گی. اور پھر دوبارہ کسی قسم کی پرووکیشن اگر جو اسرائیل چاہے گا تو وہ پھر نہیں کر پائے گا. تو اس میں پھر پاکستان، ترکی اور ایجپٹ کے ساتھ ساتھ چائنا اور رشیا کا ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ رشین جو ہیں وہ میڈیا پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ جی ہم بالکل ولنگ ہیں، جو ہماری ان کے ساتھ جی اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے اندر ہم ایک سیکیورٹی کلوز انٹر کر لیں، جو کہ ہم نے پہلے بھی نے کہا تھا. تو یہ دو کام اگر ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ایران جو ہے باقی کسی بے بنیاد سی جیسے کہ گلف کے اندر سے آپ ساری بیسز نکال لیں. یہ ایران جو ہے عموماً بہت سنجیدگی سے وہ اپنے جو ہے وہ کام کرتے ہیں، اپنی جو ان کا حکومت چلانے کا سارا سسٹم ہے. لیکن کبھی کبھار ان کا بھی ہو سکتا ہے ان کو دل چاہ رہا ہو کہ تھوڑا سا مذاق اڑا لیں. لیکن آپ بیسز رہنا یا نہ رہنا یہ گلف کے کنٹریز کا ہے. انہوں نے یہ فنڈامنٹلی اب دوبارہ سے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا یہ لائبلٹی ہیں، کیا یہ سیکیورٹی پرووائڈ کر سکتی ہیں، کیا ہم نے جو پہلے بنائی تھی اور ان کو چلا بھی رہے تھے موسٹ آف دا کیسز، تو ان کو بنائیں یا چلائیں. یہ ہمیں ایران سے بچانے کے لیے یہاں پہ تھیں، تو ان کا ڈوئل پرپس تھا کہ ہمیں بچانا اور اسرائیل کو بچانا اور ایران سے بچانا. تو اگر ہم ایران سے بچانا بیچ میں مائنس ہو جاتا ہے تو پھر ان کی کیا ضرورت ہے. تو میرا نہیں خیال ایران اس پہ پوزیشن لے گا کہ کون گلف میں رہے گا کون نہیں رہے گا. اس کا پوائنٹ صرف یہ ہے کہ تھوڑا برین ڈاؤن کیا جائے اسرائیل کو، اور اس کی ڈریسنگ ڈاؤن کی جائے پراپرلی، اس کو بتایا جائے کہ تمہاری پوزیشن کیا ہے اور تم اٹیک نہیں کر بالکل سکتے ہو، ورنہ صورت میں تمہارا جو ہے بالکل تم ختم ہو جاؤ گے، تم نے ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لیا ہے. اور ساتھ میں وہ سیکیورٹی ارینجمنٹ ایسی ہو جو کہ ایران کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی، ان کی جو بارڈر سیکیورٹی ہے اس کو انشور کرے، اور ساتھ میں ان پر سے سینکشنز وغیرہ ہٹ جائیں. اور سینکشنز اگر ویسٹرن نہیں بھی ہٹتی ہیں تو گلوبل ساؤتھ میں وہ آرام سے اپنا کام کرتے رہیں، اور اسٹیٹ آف ہرمز جو ہے اس کے اوپر وہ
کسی قسم کا جو ہے اس کے اندر اپنا کوئی ریونیو جنریشن کا ایک سیٹ اپ جو ہے وہ سٹارٹ کر لے. وہ بہت ایک ایسے لوگ ہیں جو بہت وہ خالی برتن کی طرح کھڑکنے والے نہیں ہیں, وہ بہت بھرے ہوئے لوگ ہیں, وہ بہت اس طرح کی بیلک سسٹم کی باتیں نہیں کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ چاہیے ہمیں وہ چاہیے. 15 پوائنٹس ہیں لیکن الٹیمیٹلی سب ممالک مل کر جو ہیں وہ ان دو چیزوں پہ اگر ان کو ایگری وہ ہو جاتے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس میں تھوڑا سا ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنا تھوڑا سا زبان جو ہے وہ تھوڑی سی بند رکھنی پڑے گی کچھ عرصے کے لیے, اور جے ڈی وینس کو تھوڑا سا فرنٹ پہ کرنا پڑے گا, کیونکہ وٹکاف اور کشنر سے ایران بالکل بات کرنے کے لیے تیار نہیں, ایون شٹل ڈپلومیسی میں بھی تیار نہیں ہے. کہ اگر فار انسٹنس اسلام آباد میں آ جاتے ہیں تو 2 الگ الگ فلورز پہ 2 الگ الگ کمروں میں بھی ایران جو ہے وہ ان کے ساتھ کسی قسم کی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے راشد نقوی صاحب, اسٹریٹ آف ہارمز کی بات ہو رہی ہے, جی سی سی کنٹریز کی جانب سے بہت کنسرن شو کیا گیا ہے کہ ایران کی جانب سے جو اب فیس بھی لی جا رہی ہے جہازوں کو وہاں سے گزرنے دینے کے اوپر, جو فیس وہاں سے لے رہے ہیں, تو کیا ایران کا اتنا کنٹرول اسٹریٹ آف ہارمز پہ اس وقت ہے کہ وہ ان کنٹریز سے جن کے جہاز وہاں سے گزر رہے ہیں ان سے فیس بھی باقاعدہ لے رہے ہیں, ان کو پراپر سیکیورٹی کے ساتھ وہاں سے گزرنے دے رہا ہے؟ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک مختصر سے کامنٹ جو ہے ڈاکٹر شادیہ کے اس انالیسس جی بالکل بالکل, بڑی اچھی بات کی ہے, بڑی اچھی بات کی انہوں نے. لیکن یہاں پہ جو اس وقت عوامی سینٹیمنٹس ہیں, اور حتیٰ آج تو ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے بھی یہ بات کیا کہ اصل معاملہ وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ جنگ بند کی جائے اور فلاں اقدام کیا جائے. وہ کہتے ہیں یہ جو وار سائیکل شروع کیا ہوا ہے امریکہ اور اسرائیل نے, کہ ایک دفعہ حملہ کرتے ہیں, پھر جنگ بندی ہوتی ہے, پھر حملہ کر دیتے ہیں, پھر اس کے لیے تیاری شروع کر دیتے ہیں. تو وہ بنیادی چیز جو ہے وہ وار سائیکل کی ہے. اس وار سائیکل کو کیسے بریک کیا جائے, اس کے لیے اب کس کو کون ضامن بن سکتا ہے, کون گارنٹر بن سکتا ہے. آپ نے بات کی ہے پاکستان کی, ترکیہ کی اور مصر کی. یہ جو درمیان میں میڈیٹر کہیں, سہولت کار کہیں یا گارنٹر کہیں, ان کے بارے میں بھی تو ایک سوالات ہیں کہ آیا یہ اپنا رول پلے کر سکیں گے, یہ ٹیبل پہ بٹھا دیں گے. ممکن ہے, یہ ممکن ہے. اس کو پیرال, کیونکہ ایران کا جو پورا ماضی آپ دیکھیں کہ کبھی ٹاکس سے اور مذاکرات سے نہیں کیے بھاگتے. انہوں نے ہر دور میں مذاکرات کیے اور کہتے ہیں ہم اپنے لاجک کے ساتھ بیٹھتے ہیں, کوئی بھی آ جائے. البتہ وہ ظاہر ہے کہ اسرائیل اور امریکہ سے براہ راست نہیں کرتے, باقی سب کے ساتھ تو کہتے ہیں کوئی بھی آ جائے, کوئی بھی کہیں سے کوئی بھی الائنس ہو, انٹرنیشنلی ریجنل, ہم بیٹھتے ہیں, مل کے طے کرتے ہیں معاملہ. ایک اور جو بات ڈاکٹر شازیہ نے کی ہے کہ یہ جو بیسز ہیں اس ریجن کے اندر, دیکھیں اب یہ بیسز کا, اور انہوں نے خوبصورت اشارہ کیا ہے کہ جو فلسفہ وجودی تھا, یعنی جس مقصد کے لیے یہ بیسز بنائی گئی تھی, وہ اب خود زیر سوال آ گئے. اب دیکھیں کہ وہ نہ انہوں نے عربوں کو بچایا اس سے اور نہ خطے کو محفوظ کیا, بلکہ اب تو یہ نیریٹو بن رہا ہے کہ یہ ساری بیسز بنیادی طور پہ اسرائیل کے دفاع کے لیے ہیں, اور اسرائیل کے دفاع میں امریکہ بہت آگے تک جا سکتا ہے. تو اگر یہ نیریٹو بن جاتا ہے کہ اس خطے کے اندر ان بیسز کا مقصد اگر اسرائیل کا دفاع ہے, تو میں تو نہیں سمجھتا کہ پورے اس خطے کے اندر اسرائیل کے دفاع کے لیے کوئی بھی جی سی سی کا ملک بھی جو ہے وہ آمادہ اور بلین ڈالر اس پہ خرچ کرے. کیونکہ ابھی آپ 13 کی بات کریں, 17 اس وقت بیسز ہیں کہ جن کو ٹھیک ٹھاک نقصان پہنچے ہے. اس کو تعمیر کرنے کے لیے, دوبارہ پہلی والی پوزیشن پہ لانے کے لیے انہی اربوں سے پیسہ لے گا. امریکہ نے اپنی جیب سے نہیں نکالنا ہے, ٹرمپ اپنی جیب سے وہ تاجر ہے, وہ تو اس سے اوپر کمیشن بھی اپنا لے گا, اپنی فیملی کے لیے کمیشن لے گا. بہت شکریہ. راشد نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایرانی صحافی اور تجزیہ کار ہیں. ڈاکٹر شازیہ انور چیمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ. آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.